بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان اور شکر ہے، ساری حمد و ثنا اسی کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے چنا، ہمیں ہدایت اور توفیق دی کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھیں، سکھائیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیابی کی راہ پر چل سکے، ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ الحمدللہ، آج انشاءاللہ ہم لوگ پہلے سورہ فاتحہ ہم لوگوں نے کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الناس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، برب الناس، انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اس کا سلیس ترجمہ دیکھیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتی ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جس حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں گے۔ سورۃ الناس جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ جس حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تو وہ ایسا تھا کہ اسلام کی دعوت شروع ہو چکی تھی، اور جس طرح سے اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی گئی، جیسے جیسے دعوت جو ہے وہ تیز ہوتا گیا دعوت کا کام، تو کفار قریش کی مخالفت بھی اسی طرح سے شدید ہوتی چلی گئی، اور جب تک ان کو یہ امید تھی کہ شاید وہ کسی طرح سے سودے بازی کر کے یا بہلا پھسلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اس کام سے باز کر سکیں گے، تو اس وقت تو پھر بھی تھوڑا کم تھا، اتنی شدت نہیں تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سودے بازی کی باتوں کو اور سارے بہلانے پھسلانے کی باتوں کو جب انہوں نے ٹھکرا دیا اور دین کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور جب سورت نازل ہو گئی، سورت کافرون نازل ہو گئی، جس میں صاف صاف یہ بیان کر دیا گیا کہ تم جس کی بندگی کرتے ہو ان کی بندگی کرنے والا میں نہیں ہوں، اور میں جس کی بندگی کرتا ہوں اس کی بندگی کرنے والے تم نہیں ہو، اس لیے میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کفار مکہ، جو کفار قریش تھے، ان کی دشمنی جو ہے اپنے پورے جو ہے عروج پہ پہنچ گئی۔ اب ان لوگوں نے کسی طرح کی کسر کو چھوڑنے کی نہیں ٹھان لی کہ کسی طرح سے ان کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے تو ان کے جان، مال، عزت، کسی طرح سے بھی جس راہ میں ہو سکے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اور خصوصی طور پہ جب جن کے خاندان میں کوئی ایک فرد، کوئی 2 فرد، کوئی غلام ایمان لے کے آ جاتا تھا، اس کو اور بھی زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے، اور اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہ رہے تھے، نعوذ باللہ۔
اور یہ خفیہ قتل کرنا چاہتے تھے تاکہ بنی ہاشم کو اس قتل کا پتہ بھی نہ چل سکے اور ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے۔ تو اب یہ تھا کہ اسی دشمنی میں اور اسی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گئے لوگ کہ اس میں ایک یہودن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تقریباً 17 ٹائمز ہوئی، لیکن اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور یہ ساری دشمنی ان کے خلاف اس طرح سے جادو کیا گیا تاکہ آپ کسی طرح سے بھی ہار مان لیں، یا تو وفات پا جائیں یا پھر سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں، تاکہ آپ مقصد ان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ دعوتی کام جو ہے وہ چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں۔ اسی حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام آیا، وحی آئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں جو ہے وہ ویسے تو نام الگ الگ ہے اور لیکن ان میں جو ہے بہت ہی گہرا تعلق ہے، سورہ فلق اور سورۃ الناس، اور ان کے مضامین بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ہی ملتے جلتے ہیں، اور ان کو موعظتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانے اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگائی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہو گئے، جیسے کوئی شخص جکڑ بند سے آزاد ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ صحیح ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تھا تو ان کے نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا، بلکہ ان کی صحت، ان کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے بدن میں جکڑن ہے، اور اس طرح سے انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کو خبر دی کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، اور پھر اس کو ہٹانے کا اور ختم کرنے کا طریقہ بھی وہ لے کر کے آئے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر یہ جو تکلیف ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں مشترکہ فضیلت بھی ہے، حدیث میں آئی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہے جن کی مثل میں نے پہلے نہیں دیکھی، جس کے جیسی صورتیں میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں پڑھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ کون سی دونوں صورتیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا تھا، یہ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ موعظتین یہ جو ہے پناہ مانگنے والی صورت ہے، یعنی اللہ سے تم پناہ مانگا کرو، پناہ طلب کرنے والی یہ صورت ہے موعظتین۔ تو اس سے تم اللہ پناہ طلب کرنے والی
صورتیں ہیں، تو اسے اللہ کی پناہ میں جایا کرو، اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ تو یہ تھا یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا، اور اس میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ لیا کرتے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پہ دم کرتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے وقت میں جب خود سے نہیں پڑھ پا رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے معوذتین کو پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ اس کو برکت کے لیے دم کیا اور پھر انہی کے ہاتھ کو ان کے جسم پر پھیرا۔ تو یہ سنت ہے اور یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہم جو ہے تکلیف میں معوذتین کو پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر پھیر لیتے، پہلے چہرے پر، پھر جسم پر، اور پھر ہاتھ جہاں جہاں جاتا اس کو پھیر لیتے تھے۔ یہ 3 مرتبہ ایسا کرتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جادو میں انسان جو ہے وہ ملوث ہو جائے گا، تو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں جو اموات ہوں گے وہ جادو سے زیادہ ہوں گے، جو مومن اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بچ جائے گا اس سے، یعنی بہت زیادہ موتیں جو ہیں کس چیز سے ہوں گی؟ جادو کی وجہ سے ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا اور اس کو سمجھ کر پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ جادو سے بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ہر نماز کے بعد بھی ہمیں اس کے پڑھنے کی تلقین دی گئی ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ سنت ہے، اور ہم انشاءاللہ جب ایک مومن اس کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور پھر وہ ساری ہر طرح کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ سورۃ الناس دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہاں یہ اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ میں اپنے رب کے پناہ میں آ رہی ہوں۔ اب یہ اعلان کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ زور ایمانی ہے کہ اعلان کیا جائے کہ یہ یقین اور توکل جس انسان کے اندر پختہ ہوگا تو وہی وہ اعلان کرے گا اور سب کو یہ بات بتا دے گا، خود کو بھی بتانا ہے یہ بات اور لوگوں کو بھی یہ بات بتانی ہے کہ ہم کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں جو رب ہے ہمارا۔ اب یہ اعلان کب کرتا ہے انسان؟ جب اس کو پوری طرح سے یقین اور توکل ہو۔ جیسے ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں پر پوری طرح سے یقین اور توکل کرتا ہے، تبھی وہ کسی طرح کا ڈر، کسی طرح کی پریشانی اس کو جب فیل ہوتی ہے، جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی نقصان میں پڑنے والے ہیں، تو وہ فوراً سے دوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے بچائے گی، اس کی حفاظت کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری حفاظت نہ کرے؟ سبحان اللہ، وہ ہماری حفاظت ضرور فرمائے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اس رب کی پناہ میں آ رہی ہوں یا آ رہا ہوں جو رب ہے، لوگوں کا رب ہے۔ اور رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروردگار، پالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا۔ اور وہ ایسا رب ہے جو ابتدا سے ہی انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی تدبیر و اصلاح کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے دنیا میں آ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے،
پھر وہ یہ تربیز چند مخصوص انسانوں کے لیے، شخص کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ ہم اس رب کی پناہ میں ہیں۔ ملک الناس، اور کون سا رب، کون سی ہستی؟ جو مالک ہے، جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔ تو اس حقیقی بادشاہ کی پناہ میں آنے کا اعلان کرنا ہے۔ الہ الناس، وہ رب، وہ ذات جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی چلتی ہو، وہی ذات اس بات کا بھی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ اس لیے اس عظیم اور برتر ہستی کی پناہ میں آنے کا اعلان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات یہاں بیان کی گئی کہ رب ہے، وہ مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے اور لوگوں کا الہ ہے۔ تو وہ الہ بھی ہے اور مالک بھی ہے اور رب بھی ہے، تو ویسی عظیم ہستی کی پناہ میں جا رہی ہوں، تو کوئی بھی دشمن کوئی کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب کس وجہ سے پناہ مانگنے کی یہاں بات ہو رہی ہے اس صورت میں؟ من شر وسواس الخناس، یعنی وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر مخصوص طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا رہتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور خناس کس کو کہتے ہیں؟ خناس جو ہے ایکچولی شیطان کی جو ہے وہ صفت ہے۔ خناس یعنی پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والے کو خناس کہتے ہیں۔ وسوسہ ڈالتا ہے اور ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو یہ گھسک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے وہاں سے، اور اللہ کی یاد سے جہاں غفلت برتی تو وہ دل پر چھا جاتا ہے اور وہ پھر اپنا کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ شیطان سے جو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کیا طریقہ ہے اس صورت کو پڑھنے کی بات۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنوں میں سے وہ خناس جو ہے اور وہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی شیاطین جو ہیں وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ وہ شیاطین جو ہے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شیاطین جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کو برابر اس کو گمراہ کرنے کی بات جو ہے وہ اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہر انسان کا ایک ساتھی جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، وہ مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان سے ملنے کے لیے آئیں، تو رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں
انہیں 2 انصاری صحابی جو ہے وہ گزرتے ہوئے نظر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ یہ میری اہلیہ ہیں صفیہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں ہم ایسا بدگمانی تو نہیں کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، آہستگی سے اس کے دل پہ چھاتا رہتا ہے۔ انسان جب ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو انسان جب ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دلوں پہ چھا جاتا ہے اور اسے برائی کا حکم دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب انسانوں میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اب انسانوں میں سے کیسے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور برائی کی بات کو پھیلاتے ہیں، برائی کی بات کو دل میں ڈالتے ہیں، ان کا شوق جگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسی لیے برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی انجانے میں اس طرح کا کام ہو جاتا ہے، تو ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو شر نہ پہنچے، کسی طرح کا شر جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں پہنچے۔ کیونکہ کچھ ایسی گھریلو باتیں، خاص کر کے لیڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھی باتیں ہیں، جیسے اچھی باتیں ہیں کہ اگر کوئی گھر میں ایک دوسرے کو گفٹ دے رہا ہے، سپوز کیجئے اب شوہر اگر کسی بیوی کو لا کے دے رہا ہے یا اس کے گھر والے دے رہے ہیں، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پڑوس میں جو ہیں، آپ کے پڑوس میں جو ہیں، یا آپ کی جو فرینڈ ہے یا آپ کے کوئی اور ریلیٹیوز ہیں، ان کے ہسبینڈ ایسا نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت یہ شر کا کام ہو جائے گا جب ہم وہاں جا کر کے اس چیز کو بیان کریں گے، اور بہت اس طرح سے بیان کریں گے کہ ہاں ہمارے شوہر تو اس طرح سے کرتے ہیں، اچھا آپ کیا ایسا نہیں کرتے؟ تو آپ کیا ایسا نہیں کرتے؟ یہ سوال جو ہے اس کے اندر شر پیدا کرے گا، شر پیدا کرنے کا کام کرے گا۔ تو اسی طرح سے اچھی باتوں کو بھی بتانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کس طرح سے کون سی بات کو بتائی جائے اور کس بات کو چھپا لی جائے، اور کس بات کو مختصر سے کس انداز میں بتانا ہے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو شر نہ پہنچے۔ اس لیے کوئی ہمارے اندر جب وسوسہ ڈالے تو پھر ہم سورۃ الناس پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اچھا، اور بھی بہت سارے اس طرح کے اگزامپلز ہیں کہ کوئی لیڈیز اگر ان کاموں میں لگی ہیں، تو اور جو لوگ نہیں لگے ہیں، جو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی خاطر، اللہ کے راستے میں اپنا جو وقت لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہی ہیں اور اپنی صلاحیت کو لگا رہی ہیں، تو کچھ لوگ جو نہیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے، اگر ان کا انٹینشن برا نہیں بھی ہوتا ہے، تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہاں اب تمہاری عورت کی تو ذمہ داری کیا ہے کہ وہ گھر کو، بچوں کو دیکھے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، اور اس طرح سے کہہ کے نہیں بھائی مجھ سے تو اتنا نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ ان کا کہنا کہ مجھ سے تو اتنا نہیں ہو پائے گا، تو یہ دوسروں کو ڈسکریج کرتا ہے اور شر پیدا ہوتا ہے، کہ شیطان یہ چیز پھر دل میں آتی ہے کہ ہاں صحیح بات ہے، ہم تو بہت زیادہ ہی کچھ کر رہے ہیں، میرا تو وقت ہی چلا جا رہا ہے، اور ہم بہت لوگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ ملنا جلنا، دعوت پارٹی اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا، یہ ساری چیز دین میں ہے، لیکن ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہر وقت کا فون پہ بات کرنا،
ہر وقت کسی کے یہاں بار بار آنا جانا، ہر وقت ہر چیز گفتگو کرنا، آج کیا بنایا، آج کیا کھایا، آج کہاں گئے، آج کیا شاپنگ ہوئی، اس طرح کی بات جو ہے وہ ہمارے وقت کو ضائع کرتی ہے۔ ہم بات کریں اعتدال میں رہ کر کے، ضرورت کے تحت ملنا جلنا رکھیں، ضرورت کے تحت، اور ایک وقت مقرر پہ ہم یہ سارا کچھ کریں، ہر وقت کر کے یہ ضائع نہ کریں اپنے وقت کو، اور خود کا بھی وقت ضائع نہیں کریں، اور دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں کہ کہیں جا کر کے ہم بہت دیر بیٹھ کر کے کسی اور کا بھی وقت ضائع نہ کریں۔ تو اس طرح سے یہ جو ڈیلی لائف ہے ہماری، ڈیلی جو روٹین ہے، اس میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی پیش کرنا کس طرح سے، یہ ہمیں اس میں بھی بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم اگر بات کریں تو ایسی بات کریں کہ لوگ انکریج ہوں نیک کام میں، نیک کاموں میں انکریجمنٹ ملے، ویسی بات کرنی چاہیے، نہ کہ نیکی سے کوئی دور ہو جائے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کہ ہمارا انٹینشن غلط نہیں ہے، پھر بھی کبھی کبھی ہماری اچھی بات کسی کے لیے شر بن سکتی ہے، تو ان چیزوں کو سوچ کر کے، سمجھ کر کے، اور بہت ہی محتاط رہ کے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے نماز کے بارے میں، اچھا ابھی وقت ہے، چلو گپ شپ ابھی کر رہے ہیں، ابھی کوئی اور کام میں مصروف ہیں تو چلو پڑھ لینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی تو وقت ہے۔ اور اس طرح سے وقت ہے کر کے، وقت ایک تو اول وقت جو ہے وہ ہمارا ضائع ہوتا ہے، جس سے ہم اللہ کے وعدے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر جو وقت ہے وہ ایک دم سے آخری وقت میں جا کر کے نماز کو پڑھنا، یا کبھی کبھی ضائع ہو جاتی ہے نماز، قضا ہو جاتی ہے نماز۔ تو اس طرح سے ایسی باتوں سے بچنا ہے، اور انسانوں میں شر خود بھی نہیں پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، اور کوئی اگر ایسا کرے تو فوراً سے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا جو بھی سرمایہ، جو بھی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آخرت کے گھر کو بنانے، آخرت میں آرام پہنچانے والی چیز اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ جو اللہ کو راضی کرے گی تو پھر ہم آخرت میں انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں نہ تو کسی کو شر پہنچانا ہے، اور نہ تو کسی کے شر میں آنا ہے۔ فوراً ہی ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، اور یہ اس صورت کی بہت ساری جو ہم لوگوں نے فضائل دیکھی، تو ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، صبح شام بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو سنت سے ثابت ہے ہم رات میں بھی انشاءاللہ پڑھ کے سوئیں گے، سوتے وقت بھی پڑھیں گے، اور کوئی پریشانی آئے اس وقت بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس صورت کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ تھی سورۃ الناس کی الحمدللہ مختصر سی تفسیر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ، سننے اور کہنے سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔